إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك النبيين اللہ کے سرپا بقدم شان ہیں یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان راحت میں عشق رخ شاہ قدار لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دم کا شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم فکر فاروقی ہے کیا تم سے تو راضی ہیں صدا مصطفیٰ غوث و رضا مخدوم داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملان را حسن مجتبی سید الاصفیاء حسن مجتبی آپ کی بھی شہادت کی دنیا میں ساتھ ہیں حسن مجتبی سید الاصفیاء راقب دوش عزت پہ لاکھوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یوم ماشاءاللہ شان و شوقت کے ساتھ یہاں منایا جا رہا ہے پیر صاحب اور حضرات علماء سادات شخصیات اور آپ سب سامعین جلوہ افروز ہیں انہیں فقیر ہی چندہ حاصل ہوا مدحت رضا کے لیے اللہ نصیب فرمائے اور یہ ساتھ امام حسن مجتبی صلی اللہ تعالیٰ تبارک علی جدہ کی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شریف کی آپ کی شہادت کے ساتھ تو اعلیٰ حضرت جن کا یوم پاک ہم منا رہے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا آپ بارگاہ امام حسن مجتبی میں عقیدت کے پھول اپنے شوہر افاق سلام یوں پیش کرتے ہیں حسن مجتبی مجتبی کا مطلب ہے جس کو رب چن لے اور مصطفیٰ کا بھی یہی مطلب ہے مجتبی پسندیدہ ترین شخصیت مصطفیٰ پوری کائنات میں سے رب کا انتخاب لانا مصطفیٰ ہو تو نواسا مجتبی کی اور ان کا ابا علی مرتضیٰ اور یہ تینوں صفتیں نبی و رسولوں کی صفتیں لفظ مصطفیٰ استفاء یہ تو خاص حضور کی صفتیں کریمہ ہے وَلَٰكِنْ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ یجتبی سے یہ مجتبی ہے اور وہ آیت سورۃ الجن کی عالم الغیب والشہادۃ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول ارتضی مرتضی ہونا یہ بھی وصف رسالت مصطفیٰ ہونا وصف رسالت مجتبی ہونا وصف رسالت یہ اوصاف ذات مصطفیٰ کے ہیں
ذات مصطفیٰ کے انوار جب وہ علی ابن ابی طالب سے علی مرتضی ہو گئے، اور جب اوصاف مصطفیٰ اولاد فاطمہ پر پڑے، حضور کے بڑے شہزادے حسن پر پڑے، تو وہ حسن مجتبی، حسن مجتبی سید الاسخیاء۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا اسلوب عشق دیکھیے، اسلوب ادب و احترام دیکھیے۔ حضور کے شہزادے کا ذکر ہے تو کیا کہا؟ سید الاسخیاء، داتاؤں کا داتا، سخیوں کا سخی، غریبوں کا غریب، سلطانوں کا سلطان، شہنشاہوں کا شہنشاہ، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ موج بحر ہدا، موج بحر ندا۔ میرے امام احمد رضا کی علمیت کو علم بھی سلام کرتا، میرے امام احمد رضا کے حسن انتخاب کو حسن و جمال بھی سلام کرتا۔ حضور کے شہزادے کی بارگاہ میں کن الفاظ کا انتخاب کیا؟ موج بحر ہدا، موج بحر ندا۔ خدا کہتے ہیں ہدایت کو، اوج کہتے ہیں بلندی کو، مہر کہتے ہیں سورج کو۔ اوج مہر ہدا امام احمد رضا حضور کے شہزادے امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے فاطمہ کے شہزادے، اے علی کی آنکھوں کے نور، اے مصطفیٰ کی روح کریم کے سرور، آپ ہدایت کے آسمان کا بلند و بالا سورج ہیں۔ موج مہر ہدا، موج بحر ندا۔ ندا کہتے ہیں سخاوت کو، ندا کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کو۔ کہا اے حسن، آپ ہدایت کے آسمان کا چمکتا ہوا سورج ہے اور سخاوت کے دریا کی اٹھتی ہوئی موج ہے۔ موج مہر ہدا، موج بحر ندا، روح سخاوت پہ امام حسن مجتبی۔ حضرت امام احمد رضا نے کس قدر حسین و جمیل انداز میں امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ امام حسن کے قدم چون کر ساتھ ہی امام حسین کی بارگاہ میں سلام کیا۔ اس شہید بلا، اس شہید بلا شاہ گلگو قبا، اس شہید بلا شاہ گلگو قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی۔ اعلیٰ حضرت امام حسن امام حسین کی شان بیان کرتے ہیں کہ اوروں کے بچے ہیں جو شہد چٹائے جاتے ہیں گھٹی دیتے وقت، یہ حسن حسین ہیں، ان کو مصطفیٰ نے گھٹی اپنے لعاب دھان سے عطا سفید رتبہ نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھا کرتے حسن حضور کی گود میں ہوتے، حسین حضور کی گود میں ہوتے، نبی پاک کی زبان کرم زبان نبوت وما ینطق عن الہوا کے شہد سے سرشار زبان کبھی حسن کے دہن میں ہوتی، کبھی حسین کے دہن میں۔ شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور کے دونوں تاروں کے چمکتے ہوئے تارے غوث اعظم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کیوں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں؟ غوث اعظم امام التقا والمقام، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ اعلیٰ حضرت کیوں پیش کرتے ہیں؟ غوث اعظم امام التقا والمقام، جلوائے شان قدرت میں لاکھوں سلام۔ اور آخر میں دو تمنا اعلیٰ حضرت نے بیان کی سلام میں، ایک تمنا لوگوں کے حوالے سے
ایک تمنا اپنے نفس کریم کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت یہ تمنا کی کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، کہ قیامت کے دن جب حضور کی ڈاچی پاک آئے، حضور اپنے ناقہ پہ سوار ہو کر آئے، بلال حبشی نے لگام پکڑ رکھی ہو، ابو بکر عمر عثمان علی پہلو میں ہو، حسنین کریمین سینے سے لگے ہو، اس شان و شوکت سے جب حضور جلوہ گر ہو تو امام احمد رضا کہتے ہیں اس وقت گرمی حشر کو بھول کر، آفت ہائے میدان حشر کو بھول کر صرف حضور پہ درود پڑھنا، حضور پہ سلام پڑھنا، کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، کہتے ہیں جب میں آگے بڑھوں مجھے دیکھ کے جبریل کہیں کیا مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ تعالیٰ قدہ الکریم، آپ اس زمانے کے مجدد برحق ہیں، آپ سے اللہ کریم نے فیوز و برکات کے دریا جاری فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے قلم نے علم کی وہ خدمت کی کہ قیامت تک گلستان علم لہلہاتا رہا۔ امام احمد رضا نے 1000 کتابیں تصنیف فرمائیں اور آپ کے سینکڑوں تحقیقی رسائل و کتب کا مجموعہ اور ہزاروں ہزار فتاوی کا مجموعہ فتاوی رسمیہ اس بات پر گواہ ہے کہ ایسی شخصیت کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہوں گی یہ چھوٹا گمان ہے، اگر کہا جائے کہ انہوں نے 10,000 کتابیں لکھی ہیں پھر بھی ماننا پڑے گا فتاوی رسمیہ کی گہرائی کو دے کر، فتاوی رسمیہ کی عظمت کو دے کر، فتاوی رسمیہ کے بہتے ہوئے دریا کو دے کر، فتاوی رسمیہ کے طرز استدلال کو دے کر، فتاوی رسمیہ کے رنگ اجتہاد کو دے کر، فتاوی رسمیہ کے وہ عالی قدر چمکتے ہوئے فقہی فتاوی کو دے کر کہ جن کے بارے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے سادات علماء نے کہا کہ اگر امام احمد رضا کے یہ فتاوی امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچتے، امام اعظم ابو حنیفہ یہ فتاوی پڑھتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ امام احمد رضا کو اپنے پہلو میں جگہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ 4 برس کی عمر میں آپ نے قرآن پاک پورا ختم کر لیا ناصرہ۔ کتنے برس کی عمر میں؟ 4 برس ابھی آپ کی عمر ہوئی تھی، قرآن مجید نازلہ حسن تجوید و قرات کے ساتھ پورا پڑھ لیا۔ 6 سال آپ کی عمر مبارک تھی کہ آپ نے مجمع عام میں عید میلاد النبی کے دن عید میلاد النبی کے دن مجمع عام میں سینکڑوں علماء اور ہزاروں عوام کے سامنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاندار تقریر فرمائی۔ 6 سال کی عمر میں قرآن مجید کی آیتوں سے مرصع، احادیث نبویہ سے مسجع، اقوال فقہاء سے مزین اور فصاحت و بلاغت کے حسن سے مالا مال تقریر ارشاد۔ 6 سال کی آپ کی عمر تھی اور 8 سال کے ہوئے تو ہدایت النحو عربی زبان میں علم نحو کی کتاب ہے، ہدایت النحو، اس کی عربی زبان میں ہی شرح تحریر فرمائی۔ 8 سال کی عمر کا بچہ، 8 سال کی عمر کا بچہ اردو عبارت بولنے پر بھی اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب کی شرح تحریر فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 سال 10 ماہ کی عمر تھی
کتنی عمر تھی؟ 13 سال 10 مہینے، یعنی 14 سال کے بھی آپ پورے نہیں ہوئے تھے کہ تمام علوم دینیہ میں آپ نے تحصیل و تکمیل کی. تمام علوم دینیہ میں تحصیل و تکمیل فرما لی. فرماتے ہیں اسی دن میں بالغ ہوا، اسی دن مجھ پہ نماز اور روزہ فرض ہوئے، اسی دن تحصیل علوم کی سند مجھے نصیب ہوئی، ابا جان نے میری دستار بندی کی، اور اسی دن مجھے منصب افتاء بھی عطا ہو گیا. سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے علمی کمالات اور آپ کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حرمین شریفین کے علماء، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علماء نے فرمایا، اور یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ آپ کے وصال فرمانے کے 50 سال بعد کی بات ہے. آپ کے وصال کو 50 سال گزر چکے تھے، نصف صدی. اس وقت کے علماء حرمین شریفین یہ کہا کرتے، نحن نعرف بتصریفاتہ وتعریفاتہ حبہ علامت اہل سنت والجماعہ وبغضہ علامت اہل البدع. حرمین محترمین کے علماء، سادات علماء نے کہا کہ ہم امام احمد رضا کی کتابوں کو حفظ جام بنا کے رکھتے ہیں، ہم امام احمد رضا کی کتابوں کو آنکھوں سے لگا کے رکھتے ہیں، سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، ہم امام احمد رضا کی کتابوں سے فیض یاب ہوتے ہیں. علمی منشکافیاں جس قدر امام احمد رضا کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، علمی نقطے جتنے امام احمد رضا کی تصریفات میں برستے نظر آتے ہیں، معرفت کا جو جام ہمیں امام احمد رضا کی کتابوں سے میسر آتا ہے، اللہ اس کے رسول کی پہچان اور دین کی برہان جس قدر ہمیں امام احمد رضا کی کتابوں سے میسر آتی ہے، اس کی کہیں مثال. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے ہیں حبہ علامت اہل سنت والجماعہ، کہ امام احمد رضا سے محبت کرنا اہل سنت کی پہچان ہے، اہل سنت کی علامت ہے. یا رسول اللہ کہنا اہل سنت کی علامت ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کو افضل الصحابہ ماننا اہل سنت کی علامت ہے. 4 یاروں کی عصمت پر یقین رکھنا اہل سنت کی علامت ہے. حسنین کریمین کی عصمت پر سر جھکانا اہل سنت کی علامت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر امام مجتہدین اور غوث اعظم و داتا گنج بخش، ان اولیاء کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا اہل سنت کی علامت ہے. حضرت ابو سفیان امیر معاویہ کے ساتھ عقیدت رکھنا اہل سنت کی علامت ہے. اور ان سب باتوں کا نچوڑ علماء مکہ علماء مدینہ نے کہا، ان سب باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ بندہ امام احمد رضا کا محب بن جائے. جو امام احمد رضا کا محب ہے وہ 4 یاروں کا بھی ماننے والا ہے. جو امام احمد رضا کا محب ہے وہ اہل بیت کا بھی ماننے والا ہے. جو امام احمد رضا کا محب ہے وہی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہے. جو امام احمد رضا کا محب ہے وہی غوث و داتا و خواجہ کا محب ہے. کراچی میں تھا جو میں اعلیٰ حضرت میں، تو وہاں ایک جگہ تقریر کی. اگلے دن اگلی جگہ جلسہ تھا. یہ مولانا بھی وہاں تشریف فرما تھے، بتا رہے تھے. تو مجھے وہاں نوجوانوں نے کہا کہ جی آپ کی پچھلی تقریر میں ہم نے منتظمین کو لبیک یا رسول اللہ کی ریکارڈنگ دی تھی کہ یہ آپ تقریر میں چلائیے گا ساؤنڈ والے کو. تو منتظمین نے یہ کہہ کر ہمیں وہ ہماری ڈیوائس موبائل وغیرہ واپس کر دیا کہ یہ سیاسی نعرہ ہے.
یہ نہ یہاں نہیں لگے گا. مجھے انہوں نے بتایا اگلے دن مجھ سے بھی بڑا جلسہ تھا، تو وہاں میں نے سیاسی بھگوڑوں کی خوب گد بنائی. میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ رسول پاک کے نعرے کو سیاسی کہہ کے اس کی توہین کرتے ہو؟ لفظ سیاست سیاسی برا نہیں ہے، سیاست کی حدیث ہے. رسول پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست فرمایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یہ حدیث حضور کے اوصاف ختم نبوت بیان کرتے ہوئے بیان کی. حضور کی ختم نبوت پر یہ حدیث دلیل بنا کر لائی. حدیث طویل ہے، 3-4 جملے ہیں. پہلا جملہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے. تو جو سیاست سے بھگڑتے ہیں، نفرت کھاتے ہیں، بھاگتے ہیں، ہم سیاسی نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر سوچ لیں نبیوں سے بھی تعلق ان کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ رسول پاک سے بھی تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرنا سیاست نہیں تھا، کیا تھا؟ مولا علی کی خلافت یہ بھی مبنی پر سیاست نہیں تھی تو کیا تھی؟ اور امیر معاویہ کی مملکت جو امام حسن نے ان کو عطا فرمائی یہ بھی تو حسن سیاست کا شاہکار. نہیں سمجھ رہی بات آپ کو؟ جس دن سنیوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی تو ووٹ سنیوں کا ضائع نہیں ہوگا. پھر گھوڑے بھگوڑے سنیوں کا ووٹ لے کر نہیں اڑیں گے. جس دن سنیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سیاست کا مقدس کام صدیق اکبر نے بھی انجام دیا، سیاست کا مقدس فریضہ فاروق اعظم نے بھی انجام دیا، سیاست کی پاکیزہ روش کو عثمان غنی نے بھی اپنایا، اور سیاست کے اعلیٰ مقاصد کو مولا علی نے بھی پورا کیا. امام حسن و حسین نے بھی سیاست فرمائی. امیر معاویہ کی ایک بہترین مدبر تھے، سیاست دان تھے. امام اعظم ابو حنیفہ اور غوث اعظم بھی اپنے وقت کے بادشاہوں کی نکیلیں کھینچ کر سیاست میں عملی کردار ادا کیا کرتے. امام ربانی مجدد الفسانی نے بھی سیاست کی، بادشاہ وقت کو للکارا. اور جس امام کا آج آپ عرس منا رہے ہو اس امام احمد رضا نے تو ایسی سیاست کی کہ بیک وقت انگریزوں کو بھی کھینچا، ہندوؤں کو بھی کھینچا، اور مسلمانوں میں گھسی ہوئی کھالی بھیڑ کو بھی. کوئی علامہ ہاما حدیث نہیں، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں میرے پاس آؤ، میں فتاوی رضویہ سے اعلیٰ حضرت کے سیاسی فتوے نکال کے دکھاؤں. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بنفس نفیس عملی سیاست میں حصہ لیا. گائے کی قربانی کا مسئلہ ہو یا تقسیم ہند کی بات ہو، کسی بھی پہلو کو اعلیٰ حضرت نے پچھڑا نہیں چھوڑا. ہر میدان میں سیاسیات کا مسئلہ ہو، معاشیات کا مسئلہ ہو، اقتصادیات کا مسئلہ ہو، اعتقادیات کا مسئلہ ہو، اجتہادیات کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کو امام احمد رضا نے خوب کھل کر بیان کیا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کی سیاسیات کہ یہ برکت ہے جو آج ہم آزاد وطن میں بیٹھے ہیں. پاکستان اعلیٰ حضرت کی سیاست کی دین ہے. تو لبیک یا رسول اللہ. چونکہ لفظ سیاسی ہمارے معاشرے میں بگاڑ دیا گیا، ہمارے معاشرے میں سیاست کا لفظ غلط ٹھہرایا گیا. اب لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو سیاسی کہہ کر تم ٹھکراتے ہو، کل رسول پاک کو کیا منہ دکھاؤ کہ حضور آپ کے نام پاک کو ہم نے معذرت سے کچھ ڈالا. جن مولویوں پیروں کو پیر ہوتی ہے نا لبیک یا رسول اللہ کے نام سے، ان مولویوں پیروں کا تم خاتمہ کر دو. یا رسول اللہ کا نعرہ ہی اہل سنت کی سچائی کی دلیل ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ ہی اہل سنت کا سب سے بڑا مرتبہ اور مقام سچائی کا واضح کرتا ہے. اور یہی نعرہ ہے جو کائنات کی ہر بڑائی سے بڑا نعرہ ہے. توحید کا بھی سبق یہی نعرہ دیتا ہے، رسالت کا بھی پاسدار یہی نعرہ ہے، اور اہل سنت کے عقائد کا بھی نگران یہی نعرہ ہے.
لبیک یا رسول اللہ کی وجہ سے یورپ کا ویزا نہیں رکھتا تو 100 دفعہ نہ لگے. ایک جگہ کراچی میں بڑی ہائی فائی میٹنگ تھی تو اس فقیر کے لیے امریکہ کے ویزے کی بات ہوئی. وہاں ایک سید صاحب ہمارے تحریک لبیک کے وہاں کے ذمہ دار ہیں. فرمانے لگے شاہ جی آپ بھول جائیں کہ کبھی آپ کا ویزا امریکہ یورپ کا لگے گا. جن کے ماتھوں پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا گیا ہے کہ یہودی نصرانی ان سے پھٹکتے ہیں بھاگتے ہیں. میں نے ہنس کے میں کہا حضور میرا موڈ بھی کوئی نہیں ہے. امریکہ یا یورپ میں علامہ خادم صاحب حسنی قبلہ فرماتے ہیں ہم یورپ کی طرف جانا اسی امریکہ کی طرف جانا اونچی اونچی بلڈنگاں تکنیاں اسی بلڈنگاں نہیں تکنیاں اسی حضور دے نام یہ دھواں پانیاں ہر جگہ لبیک نیشنلٹی بچانے کے لیے ممتاز قادری صاحب سے اقرار کا اظہار کیا. ممتاز قادری امانوں کا لڑکا ہی نہیں ہے. اس وقت ممتاز قادری رسول پاک کے عشق کی ایک دلیل ہے. ممتاز قادری سے جو برات کا اظہار اور اقرار کر رہا ہے وہ سوچ کے بتائے کس چیز سے اس نے برات کا اظہار کیا, کس چیز سے اس نے لا تعلقی کا اظہار کیا. لبیک یا رسول اللہ سے لا تعلقی کے اظہار کیے گئے, لا تعلقی نہیں کر دی گئی. مجھے بتاؤ لبیک یا رسول اللہ سے لا تعلقی کا مطلب کیا ہے؟ بات مولوی خادم حسین کی نہیں ہے, بات عزت رسالت محمد ہے, بات ناموس مصطفیٰ کی ہے, بات ممتاز قادری کی نہیں ہے, بات غیرت دینی کی ہے, حضور کی محبت اور تعظیم و توقیر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام ہے. یوم رضا میں آنے والوں امام احمد رضا کا پیغام سنو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں؟ اٹھاؤ تمہید ایمان شریف. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ایک طرف حضور کی عزت کا مسئلہ ہو, حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو, حضور کی تعظیم و توقیر ادب احترام کا مسئلہ ہو, حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو, دوسری طرف کوئی پیر کھڑا ہو, کوئی شیخ کھڑا ہو, کوئی حافظ قاری قاضی کھڑا ہو, کوئی بہت بڑا عہدیدار کھڑا ہو, کوئی بہت بڑی دنیاوی حیثیت والا کھڑا ہو, تم کدھر جاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار, دل میں کسی مولوی پیر شیخ کی مشیخت کا خطرہ بھی نہ آنے پائے. تم نے حضور کی عزت کی بات کرنی ہے, تم نے رسول پاک کی ناموس کی بات کرنی ہے, تم نے رسول پاک سے وفا نبھانی ہے. امام احمد رضا نے لکھا وہ جو پیر ہے کس کے صدقے میں پیر ہے؟ دین کے صدقے میں پیر ہے. وہ جو مولوی ہے کس کے صدقے میں مولوی ہے؟ دین کے صدقے میں مولوی ہے. وہ جو بھی بڑا شیخ ہے اس کی مشیخت کس کا صدقہ ہے؟ حضور کا صدقہ ہے. تو جب رسول پاک کی عزت کے ساتھ وفا نہ ہوئی, جب حضور کی ناموس کے ساتھ وفا نہ ہوئی, پھر مولویوں پیروں کو کیا ملے گا؟ نہیں سمجھ رہی بات کیا؟ ناراض ہو گئے ہو. حیدرآباد میں ہوا شادی, میں نے ایسی تقریر قبلہ یہ سب وہاں کی, ان ذلیلوں نے مجھ پر کاروائی کرا دی, بڑی عمر کی کاروائی. اگلے دن جلسے میں بہت پریشان کیا گیا کہ علامہ یہ اپنوں کی بات کر رہا ہوں, بیگانوں میں جرأت نہیں ہے سامنے آئے. وہاں بھی یہی بات عرض کی تھی, یہاں بھی یہی بات عرض کروں گا, ہر جگہ کروں گا کہ حکمرانوں کی چمچہ گیریاں چھوڑو, رسول پاک کی غلامی کا نام کرو. حکمرانوں کی چمچہ گیریوں سے کتنی روٹیاں کھا لو گے؟ آؤ کریں امام احمد رضا, سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, وقت کے بہت بڑے رئیس نے, نام پارا ریاست کا رئیس جسے بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے, اس نے کہا احمد رضا ہمارا قصیدہ لکھو, ہماری تعریف و توصیف میں کوئی نظم کہو, کوئی نظم پڑھو, سومے میں توڑ دیں گے, مدرسے کا اہتمام ہم سنبھال لیں گے, پیسہ درہم دینار جتنا چاہیے ہم دیں گے, جاگیریں تمہارے نام لگا دیں گے, بس کوئی تعریفی توصیفی کوئی شعر کہہ دو. آج کا کوئی مولوی ملا مفتی ہوتا نا, 100 تعویلیں نکال دیتا,
اس کی تحسین کی، تعریف کی، توصیف کی سو راہیں ڈھونڈ لیتا۔ امام احمد رضا نے کیا کہا؟ فرمایا کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا لینا ہے۔ ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کے برابر سونا لا کے میرے سامنے رکھ دو، میں دھوپ داری نہیں، مجھے رسول پاک کے در کی فقیری کافی ہے، مجھے حضور کے در کی بلائی کافی ہے۔ فرماتے ہیں جا اپنے بادشاہ کو بتا دے، نبی علی نے مجھے جو سینے سے لگا کے علم پڑھایا وہ حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے پڑھایا۔ میری ماں نے جو 2 سال مجھے اپنے شیر پاک پلایا، فاطمہ کے بچوں پر قربان ہونے کو پلایا۔ ہم دین کے سوداگر نہیں ہیں، ہم دین کے خادم ہیں۔ ہم عزت و ناموس پر سوداگریاں نہیں کرتے، ہم عزت و ناموس نبی پر تن من دھن فدا کرنے کا چکر کرتے ہیں۔ کیا کہا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے؟ مورا تن من دھن سب یہ جان بھی پیارے جلان فرماتے ہیں کہ امت ہے اہل دور رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے، یہ اپنے کا لفظ بتا رہا ہے، گارے نیچے بول رہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نام۔ اس ریاست کا، اس ملک کا نام تھا نان پارا، ہندی میں نان پارا نام تھا، بل مطلب ہوگا، اعلیٰ حضرت اس کو فارسی میں کر دیا پارائے نام، جس کا مطلب ہے روٹی کا ٹکڑا۔ فرمایا میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میرا دین لبیک یا رسول اللہ ہے، میرا دین یا غوث اعظم دستگیر کا نعرہ ہے، میرا دین داتا گنج بخش علی حجویری کا لشکارہ، ان کے در معلّہ کا چمکتا ہوا رستہ میرا دین ہے۔ ہم چندوں کے لیے، نذرانوں کے لیے، روٹیوں کے لیے مولویت اور مشیخت نہیں کرتے، ہم رسول پاک کی در کی گدائی غلامی فقیری کے لیے نظروں میں کرتے۔ ایک سیٹھ آیا، بڑا موٹا سیٹھ، مالدار پیسے دار تھا، 2 نمبری عقیدے میں، کسی طرح وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے پہنچ، کہا السلام علیکم مولانا۔ اب سیٹھ تھا اتنا موٹا مالدار، خود ملنے آیا، منتیں سماجتے کر کے خادموں کی، بار بار منتیں سماجتے کر کے کسی طرح اس نے موقع بنا لیا، ایک موقع پہ اعلیٰ حضرت کے سامنے آ گیا، ورنہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو 2 نمبر والوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، وہ کسی طرح آ گیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی غیرت ایمانی کا جلوہ دکھانا، سامنے آ کر کہنے لگا السلام علیکم، آپ نے جی کیا بات ہے، اسے پھر کہا حضور السلام علیکم، واہ جی واہ، دیکھنا گوارا کیا، وہ بڑا شرمندہ ہوا، سیٹھ تھا، بڑا مالدار تھا، عقیدے اسے ٹھیک نہیں تھے، رسول پاک کے بارے صحابہ کرام کے بارے، صدیق اکبر کے بارے، فاروق اعظم کے بارے، حضرت ابو سفیان کے بارے، جناب امیر معاویہ کے بارے عقیدہ درست نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھنا دوبارہ نہ کیا، وہ خائب و خاصر ہو کے چلا گیا۔ تو ایک خادم نے کہا حضور کیا ہوتا اس کے سلام کا جواب دے دیا ہوتا، 2 منٹ اس کو بچھا دیا ہوتا، حضور کیا ہوتا؟ تہذیب کا تقاضا یہ تھا، تمدن کا تقاضا یہ تھا، ایٹیکیٹس مینرز کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا سلام آپ سن لیتے، جواب دے لیتے، بچھا لیتے، کہ وہ چلا جاتا نا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا میاں سنو، میں نے اپنے پیر و مرشد سے، ماں باپ سے، استادوں سے جو ادب سیکھا ہے، جو تہذیب سیکھی ہے، جو تمدن سیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ جو مصطفیٰ والے ہیں ان کا احترام کرو، جو مصطفیٰ والے نہیں ان کے سلام تک جواب دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت، آپ کے علمی کمالات سبحان اللہ،
چودھری کا چاند اتنا نہیں چمکتا جتنے آپ کے علمی کمالات چمکتے ہیں. آپ کے روحانی کمالات، و سبحان اللہ، سورج میں وہ بلندی نہیں جو بلندی آپ کے روحانی کمالات کی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذات ایک جہان ہے، جہان، ہزاروں نہیں لاکھوں جہات ہیں. اعلیٰ حضرت کی شان و شوکت بیان ہے. ان میں ایک غیرت ایمانی بھی ہے، حمیت دینیہ بھی ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی سنیں. امام احمد رضا کے غلام آپ کے شاگردوں کے اور بیٹوں کے مرید اور شاگرد حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد، یہ بھی تشریف والے بھی انہی کے درجے کے دم. حضرت پیر سید زاوی شاہ مشہدی رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم کے شاگرد ہیں. ہندوستان، پاکستان، بلکہ بقول سید تاج شریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ، سید تاج شریعہ مفتی اختر رضا پاکستان تشریف لائے تو محدث اعظم پاکستان کا لقب سنا آپ نے شیخ الحدیث علامہ سردار احمد کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے پاکستان کے علماء حضرت شیخ الحدیث علامہ سردار احمد کو محدث اعظم پاکستان کو دیتے ہیں. آپ صرف پاکستان کے محدث ہیں. فرمایا اللہ کی قسم آپ کے شاگرد، مرید، تلامذہ، خلفاء پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ نے کہا محدث اعظم پاکستان نہ کہا کرو، محدث اعظم عالم اسلام کا. محدث اعظم پاکستان، آپ کے سامنے ایک راضی آ گیا، اس نے جا کر کہا، بڑا نامی گرامی اپنے اس کا ماحول کا، السلام علیکم. آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، چہرہ پھیر لیا. اس نے پھر سلام کیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، ہاتھ نہ کھولے. کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ سنا تھا آپ بڑے اخلاق والے ہیں، آپ بڑے اچھے خلق والے ہیں، تو یہ کیا؟ فرمایا بات سنو، تم صدیق اکبر کے گستاخ ہو، تم فاروق اعظم کے غیرت ہو، تم عثمان غنی کی بارگاہ سے رلتے ہوئے ہو. اگر میں تم سے ہاتھ ملاتا ہوں تو صدیق اکبر کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر میں تم سے ہاتھ ملاتا ہوں فاروق اعظم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر میں تم سے ہاتھ ملاتا ہوں عثمان غنی مولا علی کو کیا؟ یہ ہے رضویت، یہ ہے سنیت، سبحان اللہ، یہ ہے ایمان کی حقیقت. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا، حمیت دینی، غیرت ایمانی ایسی تھی. اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے سارا تھا، تو ذرا ڈاک ٹکٹ بھی انگریزوں کے چلتے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی ڈاک لفافے پہ ٹکٹ لگاتے تو ان کے بادشاہ کی تصویر چھپتی تھی ٹکٹ پہ، جارج پنجب. آپ اس کی ٹکٹ کو پکڑتے، گوند لگا کے نا الٹا دیتے، ساتھ نیچے کر دیتے، اور غصے سے کہتے نا میرے ٹھینگے پہ غصے سے انگوٹھا دبا کے فرماتے، لو ہم نے جارج کو الٹا دیا، ہم نے جارج کو الٹا دیا. 1921 میں آپ کا وصال ہوا اور 1947 میں جارج الٹ گیا جب پاکستان بنا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کبھی ہوئی تو بھی سن رہی تھی، لے لٹکاتے لچھے رام کے ہوتے ہومیاں رہنی ہیں کبھی کیونکہ سب بار ایسی باتیں بھی سننی چاہیے. بریانی کے دور میں ڈب جاتا ہے کبھی چٹنی نالی روٹی کو بڑا سواد آتا. وہ ہمارے تھے بزرگ حاجی محفوظ احمد قادری، مرحوم بریلی شریف کے تھے، لاہور میں آگے ان کے ابا جی جب پاکستان بنا تو وہ کہتے تھے کہ بدائی مراد آباد ایک ہمارے تھے ملنے والے، محفل میلاد پاک میں وہ بیٹھتے تو بوٹیاں کھاتے، بریانی کھاتے، لنگر کھاتے، خوب رغبت سے، اور کہتے آج تو مکے کی بھی سیر ہوئی، بغداد کی بھی سیر ہوئی، اور جب کھیر بھی پکی ہوتی لنگر میں کھیر کی بھی 2 پلیٹیں کھا کے کہتے ہیں آج تو مدینے کی بھی سیر. تو ایک دفعہ سیدھا سادہ سا تبرک تھا تو مولانا نے چٹنی اٹھا کے ان کے آگے رکھی، فرمایا کبھی کبھی کربلا کی بھی سیر کرو، کبھی کربلا کی بھی سیر کرو. مکے مدینے بغداد کی سیریں تو ہوتی رہتی ہیں، کبھی کبھی کربلا کی بھی سیر کرو. اور دیکھو رسول پاک کے بیٹوں نے کس طرح دین کی عزت بچانے کے لیے جانیں اپنی لٹائیں. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے
حج کرنے. تو وہاں کے علماء نے کہا حضور اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں امام احمد رضا. وہاں کے علماء نے کہا حضور آپ خود سے نہیں آئے ہو بلکہ اللہ کی رحمت آپ کو کھینچ کر لائی. اور اعلیٰ حضرت نے خود بھی کہا فرمایا نام ایک تیاری تھی نہ ساز و سامان تیار کیا اور نہ ایسی کوئی تیاری تھی نہ ٹکٹ خریدا. چنانچہ میں نے اپنے بیٹوں کو بہوؤں کو روانہ کیا حج کے لیے. ٹرین پہ بچھا کے آیا. گھر آیا تو میرا دل مچل اٹھا. میں نے کہا میں بھی حج کرتے جاؤں اپنے محبوب کے در پہ حاضری دوں. اب اماں جان نے منع کیا ہوا تھا. اماں جان نے منع کیا تھا. کب؟ جب آپ نے پہلا حج کیا نا اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 20-21-22 سال. ابو جان امی جان کے ساتھ امام احمد رضا نے پہلا حج کیا. سبحان اللہ. تو واپسی پر بحری طوفان میں آپ کا بحری جہاز پھنس گیا. سمندری طوفان میں پھنس گیا اور کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ کفن اپنے نکالو. حاجی لوگ اپنے ساتھ کفن بھی رکھتے تھے پہلے تو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے. کیپٹن نے اناؤنسمنٹ کی کہ کفن نکالو کفن پہن لو اپنے. بس جہاز ہمارا غرق ہو رہا ہے بحری جہاز ہمارا ڈوب رہا ہے. اب لوگ رونا شروع ہو گئے چلانا شروع ہو گئے. عرش پیارا حضرت کھڑے ہیں. آپ کی امی جان ابو جان پاس ہیں. آپ کی امی جان کی آنکھوں میں آنسو آئے. سینے سے لگا کے ماتھا چوما. کہا میرے بچے ہم تو عمر پوری کر چکے ہیں تو نے تو ابھی بہاریں دیکھ نہیں تھی زندگی میں. اب موت آن پہنچی. اعلیٰ حضرت نے اپنی اماں جان کا ہاتھ چھو کر نعرہ مار کر کہا امی جان رسول پاک کے رب کی قسم یہ جہاز غرق نہیں ہوگا. تو آپ کی آواز پھیل گئی. پورے جہاز والوں نے سن لیا. 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ کیپٹن نے پھر اناؤنسمنٹ کی کہ مجھے پتا نہیں کیا ہوا ہمارا جہاز طوفان سے نکل گیا ہے. اب لوگ تو گرے. لوگوں کو پتہ ہے بریلی کے مولانا نقی علی خان کی فیملی ہے اور بڑا نام تھا. آپ کے باپ دادا کا حضرت کے باپ دادا کا بھی بڑا نام تھا علمی حلقوں میں. اور آپ کے جو جد اعلیٰ اوپر تھے 7ویں 8ویں پشت میں وہ تو افغانستان کے شہنشاہ تھے. سبحان اللہ. امام احمد رضا کے 7ویں 8ویں پشت کے اوپر جو دادا ہے وہ افغانستان کے شہنشاہ تھے. اور یہ جو لاہور کا شیش محل ہے نا لاہور کا شاہی قلعہ شیش محل یہ اعلیٰ حضرت کے اباء و اجداد کی میراث ہے. جب آپ کے دادا حضرت سعادت علی خان افغانستان سے ہندوستان آئے تو اس وقت کے مغلیہ بادشاہ نے لاہور کا شاہی قلعہ شیش محل آپ کو پیش کیا تھا. سنیو اپنی تاریخ یاد رکھو. ہماری تاریخ ایسی شاندار ہے. اور اعلیٰ حضرت کے باپ دادا حضرت قاسم رضا خان اور سارے یہ بڑے بڑے وزیر تھے بڑے بڑے مجاہد تھے. اور آپ نے ہندوؤں کے ساتھ جہاد کیا عملی تلوار کے ساتھ. اور 1857 کی جو جنگ ذاتی لڑی گئی اعلیٰ حضرت کے دادا جان علامہ رضا علی خان اور اعلیٰ حضرت کے ابا جان مولانا نقی علی خان اس میں تلوار اور بندوق کے ساتھ عملی طور پہ حصہ لیا کرتے ہیں. اور روہیل کھنڈ بریلی بٹائیون مراد آباد اس علاقے کی فوجوں کے لنگر اور اسلحہ بندوق کا خرچہ اور کپڑے یہ سارے مصارف امام احمد رضا کے گھر سے پورے ہوتے تھے. امام احمد رضا کے دادا جان علامہ رضا علی خان روزانہ سینکڑوں دے کے بکوا کے مجاہدین بنے جاتے. بات سمجھ آئی ہے؟ سنو اپنی تاریخ یاد کرو اپنی تاریخ جانو. برطانیہ کے ٹکڑوں پہ ہمارے بزرگوں نے تھوکا بھی نہیں. رسول اللہ کی خیرات کو سینے سے لگا کے رکھا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دل نہ پار آئے. تو اعلیٰ حضرت جب بمبئی پہنچے بحری جہاز اب یہاں اعلیٰ حضرت کا بھی ایمان سن. اب لوگوں نے سن لیا کہ اس بچے نے یہ اعلان کیا. لوگ ہلائے. مولانا نقی علی خان کو کہا کہ آپ کے بیٹے کی کرامت ہے آپ کے بیٹے کی کرامت ہے. پورے جہاز میں شور مچ گیا کہ مولانا نقی علی خان کے بیٹے اس کی کرامت سے جہاز ڈوبنے سے بچ گیا غرق ہونے سے بچ گیا. جس جہاز میں جس کشتی میں احمد رضا ہو وہ ڈوبا نہیں. نائب محدث اعظم مولانا مشتاق احمد فاروقی نے کیا
کشتی بان اے احمد رضا، کشتی امت کے کشتی بان اے احمد رضا، مرحبا صد مرحبا، کیا شان کیا ہمت ہے، جو سفینہ آل رسول کا مسافر ہو اس کے قدم اس کشتی میں لگ جائے وہ کشتی میں نہیں ڈوبا۔ سمجھ آئی بات کیا آپ کو؟ اعلیٰ حضرت نے خود کہا نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرد رسول۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کا دامن ہے، اور ہمارے دل میں امام حسن و امام حسین کی محبت کا دیا جا رہا ہے، اس لیے ہمارا بیڑا کبھی غرق نہیں ہوگا۔ اب لوگ کھلائے نا، عورتیں اماں جان سے لپٹ گئے کہ آپ کی بیٹی کی کرامت سے ہم غرق ہونے سے بچ کے، ڈوبنے سے بچ گئے، اور مرد حضرات آپ کے ابا جان سے لپٹ گئے حضور آپ کی بیٹی کی کرامت سے، اب کوئی اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی ماتھا چھوڑ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائیو میری کرامت نہیں، یہ رسول پاک کی دعا کی کرامت ہے، یہ حضور کی حدیث کی کرامت ہے۔ لوگوں نے سنے ایسے ہی محبت میں بھئی ایسے بھی ویسے بھی ہے یہاں حقیق ہے۔ لوگوں نے پوچھا جی کیا مطلب؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے کہ آپ ہی سواری پر چڑھتے وقت یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ مجریہا مرساہا، وہ سواری نہیں ڈوبے گی۔ میں نے اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیث پہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے سواری کی دعا پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینے والا کہہ دے غرق نہیں ہوگی اور کیپٹن کہہ دے غرق ہوگی، کیپٹن کا کہنا جھوٹا ہو سکتا ہے، مدینے والے کا کہنا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جب بمبئی آپ آئے نا، آپ کی امی جان ابو جان آپ اترے جہاز سے، تو بمبئی کے ساحل پہ قدم رکھتے ہی آپ کی اماں جان نے کہا احمد رضا فرض تیرا پورا ہو چکا، تیرا فرض حج کا پورا ہو چکا، اب میرے جیتے جی تجھے حج کرنے کی اجازت نہیں، میرے جیتے جی تجھے حج کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں ایک اور بات بتاؤں اعلیٰ حضرت کے تقوی کی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس آیت پہ جتنا عمل اعلیٰ حضرت کا تھا اس زمانے میں، اس کی مثال نہیں پیش کی۔ یہاں آ کر بات پھر کریں گے اعلیٰ حضرت کا توکل اللہ کی ذات پہ، بھروسہ اللہ کی ذات پہ، مصطفیٰ کی ذات اسلام کی۔ 1918 1920 اس دوران میں ہندوستان میں طاعون کی وبا ہوئی، طاعون بلی، لاکھوں لاکھ انسان مر گئے طاعون سے۔ انہی دنوں اعلیٰ حضرت بھی بیمار ہو گئے، بخار عارض ہوا، حلق متورم ہو گیا، آواز نکلنے میں بند ہو گئی، زبان کو ہلانا دور ہے، نہ بولا جائے، نہ کچھ کھایا جائے، نہ پیا جائے، نہ نگلا جائے، حلق سوجا ہوا، زبان مبارک متورم، شدت کا بخار، علاج معالجہ چلا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک رات طبیعت بہت ناساز ہو گئی، بریلی شریف کے سب سے بڑے طبیب کو بلایا گیا، طبیب صاحب آئے، نبض دیکھی، تشخیص کی، تو شہزادوں کو سیدی حامد رضا اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا حجت الاسلام نوری میاں مفتی اعظم، ان کو دیکھ کر آہستگی سے کہنے لگے کچھ نہیں ہو سکتا وہی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا وہی ہے، یعنی طاعون ہے۔ آہستگی سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نہ سنیں، اور اعلیٰ حضرت کیوں نہ سنیں؟ جنہوں نے حضور کی سماعت کی شان بیان کی، دور و نزدیک کے سننے والے قرآن آنے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس سماعت نبوت کا صدقہ
حضور کے غلاموں کے سماعتوں میں بھی بڑی قوت ہے. فَكُنْتُ صَنْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. حدیث کا فیض ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب طبیب نے یہ کہا وہی ہے، تعاون ہے. مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، گلا میرا سوجا بند پڑا تھا، زبان متورم تھی، بول نہیں سکتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا طبیب کو جھنجھوڑ کر کہوں یہ وہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول پاک کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی مرض میں مبتلا مریض کو دے کر یہ دعا پڑھ لے، مرض میں مبتلا مریض کو دے کر یہ دعا پڑھ لے، کون سی؟ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا. یہ دعا جو پڑھ لے وہ مرض اس کو کبھی نہیں ہوگا. کہتے جب میں نے تعاون کا پہلا مریض دیکھا تھا رسول پاک کی طرف توجہ کر کے میں نے اسی وقت حضور کی دعا پڑھ لی. بات یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائے نہیں ہوگی اور حکیم صاحب کہتے وہی ہے. فرماتے ہیں میں نے دل میں تڑپ کر کہا یا اللہ اللہم صدق الحبیبہ وکذب الطبیبہ. اے اللہ جو یہ طبیب کہہ کے گیا ہے اس کو جھوٹا کر دے اور جو تیرے سونے حبیب نے کہا ہے اس کا سچ ظاہر کر دے. ہاں سمجھائی کہ نہیں ہے؟ سمجھ تو آگے آپ کو آپ بڑی تسلی سے بیٹھے ماشاءاللہ. باہر تک کو اینڈ تک لوگ شوق سے سنتے ہیں. سمجھ تو آگے کیوں نہیں ہے؟ حضرت کا تھا ہاں استاد ہے نا، تو استاد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ سمجھانے والا کون ہے، سمجھنے والا. تو سمجھا بھی صحیح رہا. ایک بزرگوں کی دعائیں اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں تڑپ کر ساری رات یہ دعا مانگی اللہم صدق الحبیبہ. اے اللہ اپنے محبوب کی سچی بات کا سچ ظاہر کر دے. تقدیر بھی تو ہوتی ہے نا، کبھی دعائیں بھی بڑی ہوتی ہے لیکن تقدیر میں لکھا بھی ہوتا ہے. تقدیر بھی تو ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کے اس دعا کا مطلب ہے یا اللہ تقدیر کچھ بھی ہے، اب بات تیرے محبوب کی بات کی ہے، اب بات تیرے محبوب کی سچائی کی بات ہے. اب کوئی نہیں ہمیں کچھ چاہیے، اب ہمیں شفا چاہیے. اللہم صدق الحبیبہ وکذب الطبیبہ. اے اللہ طبیب کا قول جھوٹا ثابت کر دے اور حبیب کا سچا قول اس کا سچ مجھ پہ ظاہر کر دے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں آدھی رات ہوئی تو مجھے روحانی طور پر کہا گیا. فرماتے ہیں میرے کان میں آہستگی سے کسی نے کہا، وہاں تھا کوئی سرگوشی کی، میرے کان میں آہستگی سے کسی نے کہا احمد رضا اٹھو، مسواک پکڑو، کالی مرچ کا سفوف بنا کے مسواک پہ وہ چھڑک کے تو اس سے مسواک کرو، ٹھیک ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت نے میڈیکل سائنسز کو بھی ایک تحقیق کی جگہ دی. اور اطباء کرام نے، میں چونکہ طبیب بھی ہوں، کالی مرچ کے بارے میں بتایا کہ اس سے بہت سے ایسے جواہر ہیں جو سینے اور یہ صدر کے امراض میں بڑی اس کی شفا ہے. حالانکہ امراض میں بڑی شفا ہے کالی مرچ، اس پہ مزید تحقیق ہونی چاہیے. کہا یہ کرو. اعلیٰ حضرت نے خادم کو قریب سویا تھا، میں نے اس کو جگایا، اس کو اشارے سے بتاؤں. وہ مسواک کا تو سمجھ گئے اشارہ، تو کالی مرچ کا سمجھے اشارہ. فرماتے ہیں پھر میں لکھ کر دیا کہ مسواک اور کالی مرچ کا سفوف لا. فرماتے میں نے ہتھیلی بھی کالی مرچ کا سفوف ڈالا، مسواک پہ وہ چھڑک کے لگا کے بڑی مشکل سے کی. فرماتے میرے ہونٹ بھی بند پہ بس اتنا گرم تھا، میں اتنا سخت بیمار تھا. فرماتے مسواک کی ہی وہ لگا کے نا کنارے کی ریس دے کے میں نے وہ ہونٹ کھولا اور پھر بڑی مشکل سے مسواک کی. فرماتے مجھے خون کی کلی آئی، لہو کی کلی آئی. اس کلی کے بعد سارا ورم دور ہو گیا، ساری تکلیف دور ہو گئی، سارا بخار جاتا رہا. فرماتے میرا دل چاہے میں لوگوں کو اٹھاؤں بتاؤں دیکھو مصطفیٰ کی دعا نے مجھے شفا دے دی، مصطفیٰ کی عطا نے مجھے شفا دے دی. فرماتے اب صبح فجر ہوئی تو خادم آئے کہ میں بیمار ہوں، مجھے اٹھائیں گے. اب مجھے باہر جگہ بیٹھا دیکھا، خادم بھی خوش، بیٹے بھی خوش، گھر والے بھی خوش. فرماتے ہیں جیسے ہی فجر کی نماز ہوئی میں نے بیٹے سے یا حسنین میاں کا کہا، بھتیجے کا کہا. فرمایا میں نے کہا جاؤ حکیم صاحب کو بتاؤ تمہاری وہ کہاں گئی، تمہاری وہ کہاں گئی. حکیم صاحب کہہ گئے
امام اہل سنت مجدد امام احمد رضا، میں نے پچھلے دنوں آپ کا خط پڑھا، توکل علی اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، قرآن پاک کہتا ہے تم اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو خدا تمہاری کیسے مدد کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت خدشی میں نے یہ پچھلے دنوں پڑھا، حضرت سیدنا مفتی عبدالسلام جو اعلیٰ حضرت کے اجلہ خلفاء میں سے بڑے شاگردوں اور خلفاء میں سے، ان کو خط لکھا اعلیٰ حضرت نے، تو میں پچھلے دنوں میں بیمار تھا، گردوں میں بھی شدت کی تکلیف تھی، جگر میں بھی شدت کی تکلیف تھی، پیٹ میں بھی شدت کی تکلیف تھی، اپنے امراض اعلیٰ حضرت نے اتنی بیماریوں میں رہ کر اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا کہ پوری ٹیم صحت مند فقہاء کی اکٹھی کی جائے، وہ کام کیا اس کا عشر شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شدت کی تکلیف تھی، گردے میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، جگر میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، معدے میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ حال ہے میرا، فرماتے ہیں مجھے رسول پاک کی دعا یاد آئی، میں نے گردے پہ ہاتھ رکھ کر وہ دعا پڑھی، گردے کا درد کا پھول، سبحان اللہ، فرماتے گردے کے درد سے تسکین ہوئی۔ پھر اعلیٰ حضرت کا جملہ دیکھیے، فرمایا اب جگر پکارا، اب جگر پکارا کہ مجھے بھی رسول پاک کی دعا کا فیض، یہ بھی کہا کہ جگر میں مٹی سے پڑ رہی تھی تو میں نے جگر میں بھی دم کیا، فرمایا میرے جگر نے پکارا مجھے بھی رسول پاک کی دعا کا فیض دے دو، کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت نے خود کہا، فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ولی ہے عربی کر دے نمکدام ہم کو، میرے ہر زخم جگر سے یہ بلند ہوتی ہے صدا، اے ولی ہے عربی کر دے نمکدام ہم کو، کیا سمجھ رہے؟ فرماتے پھر میں نے جگر پہ ہاتھ رکھا اور حضور کی وہی دعا پڑھی، جگر کو بھی خراب ہو گیا، سبحان اللہ، پھر پیٹ تڑپا مجھے بھی حضور کی دعا کا فیض، سبحان اللہ، میں نے شکم پہ ہاتھ رکھا وہی دعا پڑھی، فرماتے ہیں اللہ جملہ اتنا عشق میں ڈوبا ہوا، کہتے ہیں ان پہ سو جان سے قربان جاؤں جو ہماری ظاہری تکلیفوں کا بھی علاج کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے صدقے کرم ہی کرم، خود کہا نا حضرت نے نعت میں قصیدہ درود میں، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درد کو کر دو دوا، سب پڑھو یا رسول اللہ درد کو کر دو دوا، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو، اور حسنی اعلیٰ حضرت کے بھائی انہوں نے اعلیٰ حضرت سے یہ جب پڑھا سیکھا تو وہ کیا کہنے لگے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، فرمایا پوری دنیا کے، امریکہ کے، فرانس کے اور چائنا کے اور جاپان کے اور ہندوستان کے اور پاکستان کے سارے ڈاکٹر حکیم اکٹھے کر لو، وہ مل کر بھی کسی مریض کا علاج نہ کر سکیں تو اس مریض کو یا مدینے لے جاؤ یا مدینے کی خاک کی چٹکی اٹھا کے اس کے چہرے پہ چھڑک دو، اس کو شفا ہو، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کر خاک لے جائے وہ ان کے آج کا توقع آپ نے سنا، بات پوری کرتے ہیں جب بمبئی کے ساحل پہ پہنچے تو اعلیٰ حضرت کے اپنی جان اعلیٰ حضرت سینے سے لگا کے ماتھا چوم کرتا ہے، بیٹے احمد رضا فرض حج تم نے کر لیا، اب میرے جیتے جی تجھے حج کرنے کی اجازت نہیں، اور یہ حکم ہے، فرض ادا ہو گیا، اب امی جان نے منع کر دیا تو اجازت نہیں، ساری زندگی بیت گئی اعلیٰ حضرت نے حج نہیں کیا، کہ امی جان کا حکم ہے کہ میرے جیتے جی حج، ویسے تو اعلیٰ حضرت کے ہر جمعرات گھر مصطفیٰ پہ گزرتی تھی، ہر جمعرات اعلیٰ حضرت کی ہر جمعرات حضور کی بارگاہ میں، ظاہری طور پہ، روحانی طور پہ تو ان کا ہر لمحہ حضور کی بارگاہ میں ہے نا، ظاہراً بھی ہر جمعرات، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اس وقت اپنے کمرے میں نہیں ہوتے، کنڈیاں دروازے لگے ہوتے تھے، گھر میں بھی کہیں نہیں ہوتے تھے اور اس کمرے میں بھی ہوتے تھے، ایسا بھی مشاہدہ ہے۔ ایک بزرگ کی بات ہو رہی تھی ہندوستان کے کسی بہت بڑے عالم دین غالباً قاضی عبدالوہیب رحمۃ اللہ علیہ ریاست پٹنہ کے رئیس عالم کی بات، وہ بہت بڑے وہ حنفی فقہ کے محقق تھے
اور اعلیٰ حضرت کی بڑی خدمت کیا کرتے، اعلیٰ حضرت کی کتاب بھی چھاپا کرتے، نواب تھے، پورے نواب تھے، پٹنہ ریاست میں نواب تھے۔ غالب ان کی بات ہو کہ وہ بڑے عاشق رسول تھے، حضور سے بڑی محبت کرتے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ بے ساختگی سے منہ سے نکلا، بے ساختگی سے اعلیٰ حضرت میں ہاں وہ سچے عاشق رسول ہیں۔ ان کے مثال کو بھی کئی سال ہو چکے تھے جب یہ بات ہوئی، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ ہاں وہ سچے عاشق رسول ہیں۔ ہر سال حج کے موقع پر مدینہ پاک حضور کے در پہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ امی نے منع کیا، میرے بیٹے جی نہیں جانا، امی ہر سال بلا لیا کرتے۔ امی نے منع کیا تھا، امی نے تو منع کیا۔ امی کون ہے؟ رسول پاک کا لقب ہے امی۔ حضور قاضی شریعہ مفتی اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لفظ امی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امی ہونا اور لوگوں کے لیے عیب ہے، اور حضور کی ایک بہت بڑی شان ہے۔ امی کا مطلب ہے کہ ماں کے پیٹ سے جس شان میں جنم لیا اسی شان میں رہے، نہ کسی سے پڑھا، نہ سیکھا، نہ اسکول مدرسے گئے، تھے امی، لیکن قرآن پاک کا علم کائنات کو عطا کیا۔ کیا کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا؟ فرماتے ہیں ایسا امی کیوں بھلا منت کشے استاد ہو، کہ حضور کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا استاد نہ ہو تو یہ عیب ہے، یہ گالی ہے۔ کہتے ہو بے استاد یا ایسے کہتے ہیں، او بے مرشد یا، جس کا استاد نہ ہو یہ تانا ہے، لیکن حضور کا کوئی استاد ہو یہ حضور کی شان کی خلاف ہے۔ حضور کا کوئی استاد نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، رب نے خود آغوش کرم میں لے کر حضور کو پڑھایا، سکھایا۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ ایسا امی کیوں بھلا منت کشے استاد، حضور کا استاد کیوں نہیں؟ استاد کے آگے ہاتھ بھی باندھے پڑتے، استاد کے آگے تحیات کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن حضور وہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے آگے ہاتھ باندھے، حضور وہ ہیں کہ ان کے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام ان کے آگے تحیات ہو کر بیٹھتے ہیں۔ کیا کہا امام احمد رضا نے؟ انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، زانو کو کہتے ہیں، انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھ سلام، یعنی نبی رسول بھی حضور کے سامنے آتے ہیں تو تیار ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، تو حضور کسی کے آگے معاذ اللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں سوائے رب کے، رب تو دوبارہ نہیں۔ فرمایا احمد رضا تجھے اجازت ہے، اب جب چھوڑ کے آئے نا اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو، اس طرح خاندان کے افراد کو حج کے لیے، فرماتے میں گھر آئے تو کیوں نہ پوچھا؟ میں نے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے۔ باطناً تو حاضر ہوتی ہیں، ظاہراً بھی جانا، حاضر ہونا۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے بات ہو رہی تھی حج کی، تو ایک صاحب نے کہا کہ اس سال میرا بھی ارادہ ہے میں بھی مدینے جاؤں گا۔ کیوں کہا میں بھی مدینے اعلیٰ حضرت نے تڑپ کے فرمایا ارے مولانا یوں نہیں، اللہ توفیق دے تو کہیے ارادہ کیا ہے اس سال میں بھی مدینہ پاک حاضر ہوں گا، حاضر ہوں گا۔ جانے کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں، حاضر ہونے کا انداز ایک ہی ہوتا ہے، وہ غلامانہ ہوتا ہے۔ فرماتے میں گھر آیا، امی جان آرام فرما رہی تھی، چادر اوڑھ کے لیٹی ہوئی۔ فرماتے میں نے امی جان کے قدموں پہ سر رکھا، پاؤں چوما اور قدموں پہ سر رکھا۔ فرماتے امی جان نے نہ چادر ہٹائی نہ چہرہ مبارک نکالا، اسی حالت میں فرمایا پیارے بیٹے امن میاں، امن میاں پیار سے کہا، پیارے بیٹے امن میاں کیا بات ہے، میرے بچے کیا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت آپ گیلا ہو گئے، رو کر کہا امی جان حج کی اجازت چاہیے۔ فرمایا اجازت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر پرسا دیا ماں کے پاؤں چوما کرو، ماں کے پاؤں چومنے والے احمد رضا پاؤں چوم کر پیچھے ہٹے،
چپکے سے آئے, وضو کیا, سامان بھی نہیں اٹھایا. گھر کے خدا کو کہا خاموش رہنا, اماں جان کو بھی نہیں اٹھانا. اپنی اہلیہ محترمہ کو فرمایا اماں کو بھی نہیں اٹھانا, شہزادے کو فرمایا اماں کو بھی نہیں اٹھانا, میں جب چلا جاؤں تو پھر اٹھانا تو اٹھانا بھی نہ اٹھانا. وضو فرمایا, بغیر سامان اٹھائے جلدی سے خادم سے کہا تانگا لے کر آؤ. تانگا لائے, تانگے میں بیٹھے, اسٹیشن پہنچے. آپ کی طرف یہ جان میں نہ کھولی, اٹھ کے بیٹھی. فرمایا امن میاں کہاں ہے, احمد رضا کہاں ہے, بلاؤ میرے احمد رضا کو. اب بہو بیٹی آئیں, سواری دولہا کی دور پہنچی. وہ تو جا چکے, کہاں حج کرنے, حج کرنے کی اجازت اس کو کس نے دی, کہا آپ نے ہی دی. کہا میں اجازت واپس لیتی ہوں, اس کو بلاؤ. کہا وہ تو جا چکے. آنکھوں سے آنسو آ گئے. بیٹا ہو تو ایسا ہو, ماں ایسے پیار کرتی, بیٹا ہو تو ایسا. اماں جان روتی ہوئی اٹھی, فرمایا میرے احمد رضا نے کہاں وضو کیا. بتایا اس جگہ وہاں پانی گیلا گیلا فرش پڑا ہوا تھا, ٹب پڑا ہوا تھا. آپ نے وہ جگہ محفوظ کر لی, اوپر چارپائی رکھ دی, وہ پانی کا ٹب ڈھانپ کے رکھ دیا. میں جب تک میرا احمد رضا نہ آ جائے نہ یہاں بھی وضو کرے گا, نہیں یہ پانی سے. کیسا کیا یار, یہ کام تو مرید پیروں کے لیے کرتے ہیں. جہاں پیر نے وضو کیا وہ جگہ محفوظ کی جاتی ہے, پیر کا دھومن بچا کے رکھا جاتا ہے, ماں باپ کا دھومن, ماں باپ کا تبرک. یہاں ماں باپ وہ کام کر رہے ہیں جو اولاد ماں باپ کے ساتھ. تو آرہ حضرت نام پہنچے, وہاں کے علماء نے کہا احمد رضا آپ خود نہیں آئے, آپ کو رب کی رحمت لے کر آئے. میں بھی سمجھتا ہوں عنوان کچھ ایسا ہی تھا, ہم بھی سمجھتے ہیں. کہا کہ ہندوستان کے ملانوں نے یہاں آ کر ادھم مچا رکھا, یا بنا وہابیہ ملاؤں نے یہاں آ کر ادھم مچا رکھا ہے. حضور کے علم غیب کے اوپر بک کرتے ہیں, فتویٰ بازی کرتے ہیں, حرم کے مفتیوں کے پاس آتے ہیں اور ان کو معذرہ دھوکہ دینے کے لیے عبارتیں بدل کر استفتاء لے کر آتے ہیں. احمد رضا ان کا علاج تو ہی کر سکتا ہے. اب تو ہندوستان میں رہ کر جو علاج کرتا ہے وہ نہیں, اب رسول پاک کے گھر میں بیٹھ کے, مکے مدینے میں بیٹھ کے ان کا علاج کرے گا جو حضور کے گستاخ ہے. لگتا ہی نہیں تھا کہ میں ہندی بولتا, عربی بولنے کو کوئی نہیں بول سکتا. وہاں جو پلمبری کا کام کرتا ہے مکے میں جا کے, یہاں سے گجرات سے جا کے پلمبری کا کام کرتا ہے, عربی بولنی اس کو بھی آ جاتی ہے. لیکن بھائی فرق بہت ہوتا ہے. ہم جب حج عمرے کے لیے حاضر ہوتے ہیں, ہم علم السیغہ اور ہدایت النام ان کے اصولیات کے مطابق عربی بولتے ہیں, تو عربی والے بھی ایسے چونک کے دیکھتے ہیں. حضور میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا, عربی میں بات کی, ان کا بندہ چونک تھا, اس نے کہا انت عالم, چھوٹے موٹے مولوی ہیں, لیزا کلام کا فصیح اور بلیغ. میں ہنستا رہتا یار, میں نے تو 2 چیزیں سوچ کر بولے تو یہ مجھے فصیح و بلیغ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتابوں کی رعایت کرنے کی کوشش کی. تو جب امام احمد رضا نے کلام کیا ہوگا تو عربی کیسے, اور یہ تسلیم کی عربیوں نے کہ جیسی شاندار عربی امام احمد رضا بولتے اور لکھتے ہیں, ایسی شاندار عربی ہم عربی ہو کر بھی نہیں بولتے. اس طرح آپ نے واخر دعوانا ان الحمد للہ.